map. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نظر نہیں آئے گا جیسا ابھی ہے۔ ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ ایرانی بحریہ کے 44 جہاز تباہ کر دیے۔ دوران پرواز طیارے میں کہا نہیں چاہتا کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے نیچے آئیں گی۔ برطانوی وزیر اعظم کو بھی تانا، بولے برطانیہ اب مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے، مگر اب ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی میتیں ڈیلاویئر پہنچا دی گئیں۔ تقریب میں امریکی صدر اور خاتون اول کی شرکت۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اطلاع دی گئی ہے کہ کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکی اڈے دشمنوں کے لیے استعمال ہوں گے تو ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ایران پر حملے کر کے ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ خامیوں کے باوجود ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ ایران کو خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب پر ایرانی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ آبنائے ہرمز بند نہیں کی، جنگ کے باعث صورتحال متاثر ہے۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے 90 روز میں داخل۔ تہران کے قریب کرچ سمیت 3 علاقوں میں حملوں سے فیول ڈیپو متاثر۔ تہران کے جنوب میں ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران نے کسی امریکی فوجی کو یرغمال یا قیدی نہیں بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹے کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ کہا 21 امریکی بحریں میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ امریکی تیل جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا بھی حیفا میں اسرائیلی نیول بیس پر میزائل فائر کرنے کا دعویٰ۔ عراق کے شہر اربل میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فضائی حدود میں داخل ہونے والے 8 ڈرونز مار گرائے۔ کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکس پر ڈرون حملہ۔ بیروت کے ہوٹل پر ڈرون حملے میں 3 افراد ہلاک۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دبئی مرینا میں امریکی فوجی مقام کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے مرینا کے ایک ٹاور پر ڈرون کا ملبہ گرا ہے۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مرینا کے ٹاور کی بیرونی دیوار پر ملبہ گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی کے علاقے البرشہ میں فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے سے گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور میسج ملنے کے باوجود گاڑی میں موجود رہا۔ شہری الرٹ میسیجز کو سنجیدگی سے لیں۔ الرٹ میسج کے بعد کسی قریبی عمارت میں پناہ لیں۔ سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ حملے جاری رہے تو سعودیہ امریکی افواج کو ایران کے خلاف اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی، تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سعودی ہم منصب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ نتن یاہو نے اپنی جنگ میں امریکہ کو پھنسا دیا۔ 1 ہفتے کی جنگ میں امریکہ کے $100 ارب خرچ ہوئے۔
امریکہ جنگ میں شدت چاہتا ہے تو ہم نے طویل تیاری کر رکھی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا، جزیرہ قشم پر پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر امریکی حملہ جرم ہے۔ امریکی حملے سے 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ خطرناک اقدام ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے اندر تنقید کے بعد اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ نئے بیان میں کہا، ایران نے اپنے دوست ہمسایہ ممالک پر نہیں بلکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملے کیے۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں کو ہم جائز اہداف سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے دفاع اور مزاحمت کے لیے آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ ہم علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر نے ٹیلی ویژن خطاب میں ایرانی حملوں میں نشانہ بننے والے پڑوسی ممالک سے معذرت کی تھی۔ کہا تھا، فوجی کمانڈرز موجود نہیں تھے، اس لیے ایرانی مسلح افواج نے از خود فیصلے لیے تھے۔ اب عبوری قیادت کونسل کا فیصلہ ہے کہ ایران کسی پڑوسی ملک پر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اس ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امید ظاہر کی گئی کہ ایران سمجھداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ زور دیا گیا کہ بلا وجہ جاری حد خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں، بحران کو بڑھاتے ہیں۔ قوم حالت جنگ میں ہے۔ ہم اپنے ملک، عوام اور اپنے رہائشیوں کے لیے جو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں اپنا فرض ادا کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ کہا، متحدہ عرب امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں۔ ایران پر بڑے پیمانے پر حملے سے بھی ملک کی موجودہ حکومت کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی مشترکہ رپورٹ۔ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کونسل کے مطابق ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نظریاتی ہے اور امریکی سامراج کی مزاحمت اس کا نظریہ ہے۔ ایران کی اپوزیشن منقسم اور ایرانی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران میں کوئی قوت موجود نہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے بھارتی ٹیم کو تہمات نے گھیر لیا۔ ٹیم نے ہوٹل بدل لیا۔ پہلے جب بھی اس ہوٹل میں رکے تو ورلڈ کپ فائنل ہارے۔ سپر 8 کا میچ ہارے، یہاں نہیں رکنا۔ فائنل میچ کے لیے بھی بلیک پچ پر کھیلنے سے گریز۔ اس کے لیے پہلے بلیک پچ پر انہیں جنوبی افریقہ نے ہرا دیا تھا۔ فائنل ریڈ پچ پر کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل سے پہلے بھی بھارتی ٹیم نے چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے پریکٹس سیشن تاخیر سے شروع کیا تھا۔ ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائرز فائنل میں انگلینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر میچ جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا ولید نے دوسرے ہاف میں کیا۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی۔ نیشنل T20 کے پہلے میچ میں لاہور وائٹس نے پشاور ریجنز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ پشاور ریجنز نے پہلے کھیلتے ہوئے 167 رنز بنائے۔ لاہور وائٹس نے ہدف 3 اوور پہلے حاصل کر لیا۔ فرحان یوسف 61 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ سے وطن واپس پہنچ گئی۔ پاکستان ویمن کرکٹ اسکواڈ 2 گروپس میں وطن واپس پہنچا۔ ویمن ٹیم نے دورہ جنوبی افریقہ نے وائٹ بال سیریز کھیلی۔